سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 پیج نمبر 14 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألحقنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. سورۃ المائدہ کی جو آیت نمبر 3 ہے یہ تقریباً نصف ہم نے پچھلے درس میں پڑھ لی تھی الحمدللہ. تو اس کا چونکہ طویل آیت ہے تو اس کا دوسرا آدھا حصہ جو ہے وہ باقی تھا. تو میں شروع والے حصے کا صرف ترجمہ دوبارہ کر رہا ہوں. حرمت علیکم المیتہ تم پر مردار کو حرام کر دیا گیا ہے والدم اور خون کو بھی ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو بھی وما اہل لغیر اللہ بہ اور ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو جسے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا ہو والمنخنقہ اور وہ جانور جو گلا گھٹ جانے سے مر گیا ہو والموقوذۃ اور وہ جو چوٹ کھانے کی وجہ سے جس کی موت واقع ہو گئی والمتردیہ یہ کسی بلندی سے گر جانے کی وجہ سے مر گیا ہو والنطیحہ یا کسی سے ٹکر لگنے کی وجہ سے وما اکل السبع اور وہ بھی جسے کسی درندے نے چیر پھاڑ دیا ہو الا ما ذکیتم سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا ہے. وما ذبح علی النصب اور وہ جو انصاب تھے وہ جو پتھر تھے مختلف بتوں کے نام پر بنائے گئے حدود حرم کے باہر ان پر اگر کسی بت کے نام پر کوئی جانور ذبح کیا گیا تو وہ بھی حرام ہے. وَأَن
وَتَسْتَقْسِمُ بِالْأَزْلَامِ، اور یہ جو تم تقسیم کرتے ہو تیروں کے ذریعے سے جو تقسیم تم کر لیتے ہو، اس میں سے ایک مراد تو یہ ہے کہ جو قسمت کا حال ہی معلوم کرتے تھے تیروں پہ دیکھ کر، اس کو بھی ناجائز قرار دیا گیا، اور ایک یہ کہ جو گوشت تھا جب یہ ذبح کر لیتے تھے تو پھر اس میں فال کے تیر نکالتے تھے اور اس کے اعتبار سے گوشت کو تقسیم کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ ذالکم فسق، یہ سب فسق کے کام ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، یہاں سے اب ہم نے آج انشاءاللہ پڑھنا شروع کرنا ہے۔ الیوم، آج کے دن، یئس الذین کفروا من دینکم، یہ جو کافر ہیں یہ آپ کے دین کے بارے میں بالکل مایوس ہو چکے ہیں۔ یعنی اب آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ آیات ہیں جو حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہیں، اور اس میں دین کے مکمل ہونے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ عام طور پر مشہور تو یہی ہے کہ یہ جو آیات ہیں یہ قرآن مجید کے نزولی اعتبار سے آخری آیات ہیں، لیکن اس میں چونکہ اختلاف ہے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مختلف اقوال موجود ہیں کہ کون سی آیات جو ہیں وہ نزولی اعتبار سے آخری ہیں، لیکن یہ بات 100% ہے کہ نزولی اعتبار سے چونکہ یہ آیات آخری نہیں بھی ہیں تو بھی احکامات کے اعتبار سے یہ بتا دیا گیا کہ حکم جو ہے وہ مکمل ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اور یہاں جو الفاظ ہیں وہ بڑے معنی خیز ہیں۔ فرمایا گیا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن سے جو ہے نا وہ کافر تمہارے دین کے بارے میں مایوس ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس دین میں کوئی کمی باقی نہیں رہی۔ ابھی تو تدریجی احکامات اتر رہے تھے اس سے پہلے تک، تو کوئی شخص کہہ سکتا تھا کہ آپ کے دین میں تو فلاں شے کا حکم نہیں ہے، آپ کے دین میں تو فلاں شے کی گائیڈ لائن نہیں ہے، ہدایت نہیں موجود، وہ شاید ابھی اتری نہ ہو۔ لیکن یہ کہ اب دین مکمل ہو گیا ہے، اور اس دین کو صرف مذہبی رسومات کے لیے گائیڈ لائن بنا کر نہیں بھیجا گیا، یہ صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو پروموٹ کرنے نہیں آیا ہے، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ نے پورا نظام زندگی بنا کر بھیجا ہے کہ اس کے اندر اب کسی ایک شے کی کمی بھی واقع نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک پورا پیکج بنا کر دے دیا، پوری زندگی کا نظام بنا کر دے دیا۔ کچھ صحابہ آئے نا مجھے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، یہ یہودی ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں یہ دین کے مکمل ہونے کے اعتبار سے، یعنی اس کی جو دلیل ہے اس کے اعتبار سے یہ بڑی زبردست روایت ہے۔ اس صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو یہودی ہے نا یہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ آپ کے نبی نے تو آپ کو استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتایا، بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ بھی بتایا، تو یہ کیسی بات ہے؟ غسل کرنے کا طریقہ بھی دین میں موجود ہے، اور جناب وضو کرنے کا طریقہ بھی موجود ہے، اور یہ اپنی گندگی کو خود سے صاف کرنے کا طریقہ بھی موجود ہے، یہ کیسی بات ہے؟ تو ہمارے اس میں مذاق اڑایا جاتا ہے، کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں، اتنی مائنر چیزیں جو آپ انسان جو ہے عام طور پر کہا سمجھا یہ جاتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو تو اپنے معاشرے میں رہ کے بھی سیکھ لیتا ہے، تو یہ بھی آپ کے نبی آپ کو سکھا رہے ہیں، یہودی اس میں مذاق اڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب کوئی یہودی تمہارا مذاق اڑائے تو تم نے کہا کرو کہ میرا دین اتنا مکمل ہے کہ بیت الخلاء میں جانے کا اور وہاں سے واپس نکلنے کی دعا بھی موجود ہے، اور اس کا طریقہ کار بھی موجود ہے، اس کے آداب بھی ہمارے دین میں موجود ہے۔ کوئی ایک پہلو بھی زندگی کا ایسا نہیں ہے جس کے حوالے سے یہ دین ہمیں رہنمائی نہ دے گا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ایک دین آپ کو یہ سکھا رہا ہے، اتنی مائنر ڈیٹیل سکھا رہا ہے کہ آپ نے واش روم میں جاتے وقت دعا کون سی پڑھنی ہے اور باہر نکل کے دعا کون سی پڑھنی ہے، اور وہاں کے آداب کیا کیا ہیں، کون کون سے طریقے اختیار کرنے ہیں اور کون سے اختیار نہیں کرنے ہیں، تو جو دین اتنی مائنر ڈیٹیلز بھی سکھا رہا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے آپ کو آپ کی اکانومی کے بارے میں ہدایات نہ دی ہو، اس نے آپ کو تجارت کا طریقہ نہ سکھایا ہو،
اس نے حلال و حرام کا تصور نہ دیا ہو، قانون اور احکامات دنیا میں کیا بننے ہیں وہ اس نے انسانوں کی عقل پہ چھوڑ دیے ہوں، سوال ہی والا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ بالکل باریک چیزوں سے لے کر بہت یعنی جو بڑے مائکرو لیول سے میکرو لیول تک کی کے احکامات دین میں موجود ہیں۔ ہر انسان کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس سے یہ دین اس کو رہنمائی نہ کرتا ہو۔ تو فرمایا کفار مایوس ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دین کو غالب کر دیا اور اب حجۃ الوداع کا موقع آ گیا ہے۔ ایک اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ ایمان والوں کی وہ موجود ہے وہاں پر، اور کفار اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، لہٰذا اب یہ مایوس ہو چکے ہیں اور اب انہیں ہرگز کوئی امید نہیں ہے کہ وہ اس دین کو دوبارہ مغلوب اس دور میں کر سکیں گے۔ اس لیے فرمایا فلا تخشوہم واخشونی، اب ان سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہیں ضرورت کس بات کی ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ فلا تخشوہم واخشونی، ان سے نہ ڈرو، اللہ سے۔ اور ایک بندہ مومن کا جو طرز عمل ہے وہ یہی ہونا بھی چاہیے کہ وہ اس کائنات میں اگر سب سے زیادہ کسی کا خوف رکھتا ہو تو اللہ کا خوف رکھتا، بس۔ یہ آپ مختلف غزوات کے جب واقعات پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کئی گناہ کا لشکر، ٹھیک ہے، غزوہ بدر کو لے، اللہ تعالیٰ نے کیسی مہربانی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا کہ ہم نے تو بدنین تاریخ کی، یعنی 313 لوگ ادھر ہیں اور ادھر 1000 ہیں، 3 گناہ کا لشکر آپ کے سامنے کھڑا ہے اور وہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر جشن منا رہے ہیں، پارٹی کر رہے ہیں کہ ہم کل مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ ایک دن پہلے انہوں نے، ایک رات پہلے پارٹی شروع کر دی تھی۔ ابو جہل نے کہا کہ آج تم زیادہ اپنی گولڈن نائٹ سیلیبریٹ کر لو، کل ہم نے ویسے ہی اسلام کو نیست و نابود کر دینا تھا۔ اور یہ سامنے کھڑے سب دیکھ رہے ہیں، یہ بے یار و مددگار لوگ جن کے پاس نہ سامان پورا ہے، نہ ہتھیار پورے ہیں، نہ سواریاں پوری ہیں، اور ان سے 3 گنا بڑا لشکر سامنے کھڑا ہو کر جشن منا رہے ہیں کہ ہم نے کیسی نیند تاریخ کی۔ جو کہا تھا نا اقبال نے کہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تم نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ اصل میں کیا ہے، جسے وہ ذوق خدائی کہتے ہیں تو اصل میں تو وہ اللہ تعالیٰ سے صرف خوف کھاتا ہے، اور جب اسے یقین ہو کہ اللہ کی مدد اور نصرت میرے ساتھ ہے تو پھر کفار کی ٹیکنالوجی اور کا زور اور ان کے ہتھیار اور ان کے اسباب وہ اس شخص پر کوئی اثرات مرتب نہیں کر سکتے۔ تو اللہ سے ڈرتے رہو بس۔ اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ ضرور دیں گے، اور جو جس کا ساتھ اللہ تعالیٰ دے دیں تو پھر کائنات میں اس کو شکست کوئی نہیں۔ اب آگے وہ الفاظ آ رہے ہیں جو بڑے اہم ہیں۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تمہارے لیے اپنی نعمت کو تمام کر دیا، پورا کر دیا، اس کا اتمام کر دیا۔ میں لفظ یہ استعمال کر رہا ہوں، اس کی وجہ بھی اس کرتا ہوں انشاءاللہ، اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین قبول کر لیا، پسند کر لیا ہے۔ 3 باتیں آ گئی ہیں اس حصے کے اندر۔ پہلی بات کیا ہے، دین کو مکمل کر دیا ہے۔ دوسری بات آ گئی ہے کہ اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے، اس کا اتمام کر دیا۔ اور تیسری بات آ گئی ہے کہ اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لی۔ 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اب ان کو باری باری دیکھ لیتے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے جو بھی میں عرض کر رہا تھا کہ اب زندگی کا کوئی گوشہ قیامت تک آنے والے کسی ایک شخص کا بھی ایسا نہیں ہو سکتا جو یہ کہے کہ اچھا میں تو اب چونکہ اتنے ایک ماڈرن دور کے اندر زندگی گزار رہا ہوں اور یہ جو ساری چیزیں میرے سامنے موجود ہیں، یہ اب مجھے اس کے لیے کسی نئے دین کی ضرورت ہے یا کسی ایسی گائیڈ لائن کی ضرورت ہے جو دین اسلام میں نہیں پائی جاتی، تو اس کا یہ دعویٰ پھر غلط ہوگا۔ یہ جو اکمل کا لفظ ہے نا، اس میں تفصیل ہے، عربی جنہوں نے پڑھی ہے انہیں تو فوراً اندازہ ہوگا۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ دین قیامت تک کے لیے ویلڈ کر دیا گیا ہے،
اس کو اللہ نے ایسے کامل بنایا ہے کہ دنیا کے کسی خطے اور علاقے میں رہنے والا کوئی شخص، چاہے وہ افریقہ کے جنگلوں میں رہ رہا ہو، چاہے وہ افغانستان کے وادیوں میں رہ رہا ہو، پہاڑوں میں رہ رہا ہو، اور چاہے وہ یعنی بر صغیر پاک و ہند کے میدانی علاقوں کا رہنے والا ہو، اب اس دین میں جتنے اصول و ضوابط ہیں وہ سب کے سب اللہ نے پورے کر کے جمع کر دیے اور قیامت تک کے لیے کر دی۔ اب نہ اس میں وقت کی کوئی قید ہے اور نہ علاقے کی اور حدود ارضا کی کوئی قید ہے، یعنی اب قیامت تک آنے والا شخص وہ کسی بھی فیلڈ آف لائف سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی ریجن سے تعلق رکھتا ہو، اور دنیا میں کسی بھی وقت دنیا میں آئے، کسی بھی عہد سے تعلق رکھتا ہو، اب وہ شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس دین میں میرے لیے رہنمائی باقی نہیں بچی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا کامل بنا دیا، ایسا یونیورسل دین اسے بنا دیا، قیامت تک کے لیے ویلڈ کر دیا۔ ایک بات۔ دوسری بات فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے، اس کا اتمام کر دیا۔ یہاں ذرا میں ایک بات، بڑی باریکی والی بات ہے لیکن میں چاہوں گا یہ سامنے آ جائے تو پھر بڑی آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ بہت دفعہ اس آیت مبارکہ کو پیش کیا جاتا ہے، بعض حضرات اس آیت سے معنی نکالتے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم، کہ دین تو کامل ہو گیا، نعمت تمام ہو گئی۔ کب ہوئی؟ خطبہ حجۃ الوداع پر، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دین میں آگے کسی اور سے کوئی شے سیکھنے اور حاصل کرنے کی یا کوئی اور نئی شے اس کے اندر لے کے آنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں۔ بات بھی بڑی ویلڈ معلوم ہوتی ہے اگر بات نظر میں دیکھا جائے کہ بڑی اچھی بات معلوم ہوگی کہ دین اللہ نے مکمل کر دیا ہے، کہ دین مکمل ہے تو پھر ہمیں اس میں اور کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس آیت کو بیان کر کے اس کے ساتھ وہ احادیث مبارکہ جوڑ دی جاتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص دین میں کوئی نئی شے لے کر آیا ہو تو وہ رد اس سے رد کر دی جائے گی، قبول نہیں کی جائے گی، اور وہ دین میں بدعت کا درجہ پائے گی، اور بدعت کی جو آگے پھر اس کے جو یعنی معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتا دیے۔ لہٰذا اب یہ کہا گیا کہ دین مکمل ہو گیا ہے حجۃ الوداع پر، اور اب اس میں کسی قسم کی کوئی پلس مائنس کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ سننے میں تو بہت اچھی بات ہے لیکن حقیقتاً میں آپ کو بتاؤں اس بات کا کوئی سر پیر نہیں۔ اب کیسے اس کو ذرا سمجھ لیں۔ دیکھیں یہ جو اکمال اور اتمام کے دو لفظ ہیں یہاں پہ، الیوم اکملت لکم واتممت علیکم، تو اکمال اور اتمام دو لفظ، یہ جب کمال کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شے بالکل مکمل ہو گئی ہے اور اب اس میں کسی اور شے کی گنجائش نہیں۔ اور جب آپ اتمام کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں اب مزید بہتری کی گنجائش کچھ نہ کچھ موجود ہے، یہ سلسلہ آگے جاری رہ سکتا ہے۔ میں اس کی کچھ مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آپ نے گھر بنا دیا اور گھر میں آپ نے جتنے کمرے بنانے تھے بنا لیے، جتنے آپ نے بیڈ رومز بنانے تھے، لاؤنج بنانا تھا، اسٹور روم بنانا، جو بھی بنانا تھا وہ آپ نے سب بنا کے مکمل کر دیا۔ اب جب گھر آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ اپنے یعنی رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو ایک میسج بھی کریں گے، فون کر کے بھی بتائیں گے کہ وہ گھر جو میں بنانا تھا نا وہ کیا ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ اتمام کا لفظ استعمال نہیں ہو رہا، کون سا لفظ استعمال ہو رہا ہے؟ مکمل، گھر کا کام پورا ہو گیا، مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب ادھر ذہن میں رکھیں بات کہ اب گھر جب آپ نے مکمل کر دیا ہے تو اب آپ کو 4-5 سال یا 2 سال یا 3 سال گزر گئے۔ اب یہ گھر ایسے مکمل ہے کہ اس میں جتنے کمرے بن چکے ہیں نا ان کمروں میں اب آپ کو پلس مائنس نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کو پہلے موجود اسٹرکچر کو توڑنا پڑے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک کمرہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو ایک بڑا کمرہ ہے، میں اس کے 2 چھوٹے کمرے بنانا چاہ رہا ہوں، تو اس کو آپ کو کچھ نہ کچھ اس کو توڑنے کی ضرورت ہوگی یا اس کو نئے طریقے سے اس کی کنسٹرکشن کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ کا گھر وہی ہے لیکن 2-3 سال کے بعد آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہ اچھا اگر اس دیوار کے اوپر جو ہے تھوڑا سا پینٹ اس کا چینج کر لیا جائے، اس کا کلر بدل دیا جائے، یا کچھ ڈل ہو گیا تو اس کو نیا پینٹ کر دیا جائے، تو اس میں کوئی حرج
نہیں ہے. آپ اس کو مزید مزین کر رہے ہیں, مزید خوبصورت بنا رہے ہیں. بیسک سٹرکچر اس گھر کا وہی ہے جو آپ نے پورا کیا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ذرا سمجھو, یہ جو پہلا پروسیس تھا نا گھر بنانے کا, اس کا نقشہ پورا ہو, اس کی بنیادیں بن جائیں, اس کے بعد اس کی دیواریں, اس کے ستون, اس کی چھتیں, یہ سب مکمل ہو جائے, یہ تو تھا کمال کا پروسیس پورا ہوتا. اور اس کے بعد جو رینوویشن ہے نا اس کی, جو اس کی رینوویشن ہے, یہ ہے اتمام کے درجے میں کہ یہ رینوویشن وقت کے ساتھ ساتھ دوبارہ بھی ہو سکتی ہے, اس کی گنجائش باقی رہے گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ دین مکمل ہوا ہے, دین کی بنیادیں پوری واضح کر دی گئی ہیں, دین کے اندر محکمات سارے کے سارے واضح کر دی گئے. اب ان میں تو واقعتاً کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے, لیکن اس دین کے علوم کو مزید پھیلنے میں اور اس کے آگے مفہوم اور ان سب چیزوں کو آگے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور یہ ایسا ہوتا رہے گا. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن قرآن دین کا حصہ ہے کہ بہت بنیادی حصہ ہے. قرآن کی سمجھ, قرآن کی تفسیر, قرآن کا فہم, یہ بھی دین کا حصہ ہے. دین سے باہر تو نہیں ہے نا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی تفسیر سمجھا بھی رہے ہیں, لیکن خود رسول اللہ ہی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت تک اہل علم اس قرآن کو پڑھتے رہیں گے. جتنی مرتبہ پڑھیں گے اللہ کوئی اور ایک نئی حکمت کی بات ان کے سامنے کھول دے گا, اور وہ اس سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے, کبھی سیر نہیں ہو سکیں گے. کیوں جی؟ اب اگر وہ وجہ مفہوم جو میں نے سب سے پہلے عرض کیا تھا کہ دین تو ہو گیا مکمل, اس کا مطلب ہے اب تو کسی کو تفسیر کے میدان میں غطاء ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا. بلکہ میں تو اس سے اگلی بات کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دین مکمل ہو گیا, قرآن دین کا حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ قرآن مجید اس حالت میں, جس حالت میں میرے آپ کے پاس تھا, اس حالت میں تو موجود نہیں تھا. امام سیوطی نے اس کی یہ روایت لکھی ہے اپنی کتاب میں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آ کے مشورہ دیا ہے نا تو بکر کو رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ قرآن مجید کو جمع کر لیں بین الدفتین, دو گتوں کے درمیان, دو جلدوں کے درمیان جمع کر لیں, جیسے مصحف کی صورت میں ہمارے ساتھ. تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے پہلی دفعہ یعنی بڑے پریشان ہو کر کہا کہ میں وہ کام کیسے کروں جو کام محمد رسول اللہ نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پہ دلیلیں دی. پھر انہوں نے مل جل کر دونوں حضرات نے زیاد بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان سے بات کی کہ قرآن کی ایک جگہ پہ جمع کرتے ہیں. تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ میں یہ کام کیسے کروں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کتنی ساری ایسی چیزیں ہیں, کتنے سارے ایسے مسائل ہیں جو خلفاء راشدین کے دور میں ڈیولپ ہوئے ہیں, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے ارسال کے بعد. کتنے مسائل آپ انگلیوں میں گننا چاہیں تو گن سکتے ہیں. اگر ہم یہ کہیں گے کہ اس آیت مبارکہ کے بعد اب کوئی گنجائش نہیں بچی تو پھر دین کا بہت سارا حصہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا. بہت سی مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں, بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں یہ روایت آتی ہے کہ 8 تراویح پڑھی ہیں, ٹھیک, لیکن پڑھی کتنے دن؟ صرف 3 دن. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ دین مکمل ہو گیا اور اب آپ کو 8 تراویح ہی پڑھنی ہے تو پھر کتنے دن پڑھنی ہوگی؟ پھر چوتھے دن آپ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے چوتھے دن پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ نے 29 دن پڑھنی ہے, 29 راتیں پڑھنی ہیں, اور پھر اس میں قرآن بھی ختم کیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں پڑھی تھی تو قرآن تو ختم نہیں کیا تھا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن بھی ختم کریں اور پڑھیں بھی 29 راتیں تو پھر یہ دونوں چیزیں تو سیدنا عمر کے دور میں شروع ہوئی رضی اللہ تعالیٰ, اور جماعت کے ساتھ شروع ہوئی, اور ہوئی بھی 30 رکعتیں. تو اگر وہ 2 چیزیں وہاں سے لی جا سکتی ہیں, یعنی قرآن کا 29 راتوں میں پڑھنا لیا جا سکتا ہے اور قرآن مجید کا ختم لیا جا سکتا ہے, تو پھر وہ تراویح کی تعداد بھی لی جا سکتی ہے. کیا ہے اس میں اتنا اس میں اپنے موقف کو سخت کر لینا کہ اب خطبہ حجۃ الوداع کے بعد دین رہا ہی کچھ نہیں, تو یہ کام بڑا خطرناک ہو جائے گا.
اس لیے کہ بہت ساری احادیث ہیں جو خود حجۃ الوداع کے بعد ہیں، حدیث دین کا حصہ نہیں ہے، بالکل ہے، لیکن آپ کہیں گے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا دین مکمل ہو گیا، اس کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں ان کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں معاذ اللہ۔ اس کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے۔ یاد رکھیں علوم دینیہ کی جو تدوین ہوئی ہے، جو مدون ہوئے ہیں نا، علوم مدون ہوئے ہیں، وہ تو ہوئے ہی سب دور نبوی کے بعد ہیں۔ احادیث جمع ہوئی ہیں، پھر قرآن مجید کو اکٹھا کیا گیا ایک جلد میں، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے وصال کے بعد ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ آگے آ جائیں تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے تفسیر لکھی ہے، تو یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد علوم مرتب ہوئے، آج تک تفاسیر لکھی جا رہی ہے، آج تک حدیث پہ ریسرچ ہو رہی ہے۔ یہ تفسیر کے علوم اور اصول بعد میں مرتب ہوئے ہیں، فقہ بعد میں مرتب ہوئی ہے، فقہ کے اصول بعد میں مرتب ہوئے ہیں، حدیث کے اصول بعد میں مرتب ہوئے ہیں، حدیث کی کتابیں بعد میں مرتب ہوئی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اگر صحیح بخاری کو مرتب کیا ہے، اس میں انہوں نے جو اصول بنائے ہیں کہ میں نے حدیث جو ہے وہ اس کرائٹیریا پہ لینی ہے، اور اگر اس پہ پوری نہیں اترتی تو میں نے وہ چھوڑ دینی ہے، تو اگر انہوں نے جو کرائٹیریا بنایا وہ ان کا اپنا بنایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہی کیا تھا ان کے اوپر، کیوں جی؟ وہ کرائٹیریا انہوں نے خود بنایا نا، لہٰذا اتنی سختی اس میں اختیار کر لینا کہ اب یہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد دین میں رہے کچھ نہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ فَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي کا مطلب یہ ہے کہ اب علماء امت قیامت تک آتے رہیں گے، اس دین کو مزید زیب و زینت بخشتے رہیں گے، اس کو مزید رینوویٹ کرتے رہیں گے، جہاں جہاں ضرورت ہوگی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دین کی بنیادوں کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، فرمایا کہ ہر 100 سال کے بعد اللہ ایک مجدد بھیجیں گے۔ جب دین کے احکامات پر گرد آ جائے گی، جب لوگ دین کی چیزوں کو کچھ بھول جائیں گے، معاشرے کی سوسائٹی کے اثرات سے وہ چیزیں جو ہے نا دھندلی ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد بھیجا کریں گے۔ وہ مجدد آ کر کیا کرے گا؟ اس گرد آلود شے کو جھاڑ دے گا، صاف ستھرا کرے گا، اور پھر دوبارہ اپنی اصل حالت میں، جیسے دور نبوی سے چلی تھی، دور صحابہ سے چلی تھی، دور تابعین سے چلی تھی، ویسے اس اصل حالت میں اس شے کو امت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ تو رسول اللہ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنیادیں بہرحال وہی ہوں گی جو دور نبوی کی بنیاد ہے۔ میں اکثر ایک مثال بڑی آسان اس کے لیے دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جدید جو مسائل ہیں ان کو آپ کیسے اخذ کریں گے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید کے بعد دین میں ہے کچھ نہیں، تو جدید مسائل آپ کیسے اخذ کریں گے؟ دنیا جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے، مسائل سامنے آ رہے ہیں، بنیاد ہم دور نبوی سے لیتے ہیں، لیکن ان مسائل کو اخذ کرنا دور حاضر کی روشنی میں یہ تو بہرحال علماء امت کا کام ہے۔ آپ کوئی شخص کہے کہ مجھے جو ہے نا ذرا آپ ایک حدیث صحیح حدیث دکھا دیں اس کے اوپر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اسپیکر پہ اذان دینے کی اجازت دی ہو۔ اب یہ اسپیکر جائز ہے کہ نہیں جائز، اس پہ کیا کریں؟ کتنے ایسے لوگ اس امت میں گزرے ہیں، علماء کا لفظ خیر ان کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے بہرحال، لیکن یہ ہے کہ انہیں بڑا صحیح غلط فہمی رہی کہ اسپیکر کے اوپر جو ہے نا اسپیکر کو استعمال کرنا یہ مسنون عمل نہیں ہے۔ بڑی سختی کی انہوں نے اس کو، 10 مکبر کھڑے ہیں، 20 مکبر کھڑے ہیں، تعداد زیادہ ہے جماعت کی، وہ ایک کھڑا ہے، پھر اس کے پیچھے ایک اور کھڑا ہے، اس کے پیچھے ایک اور کھڑا ہے، اس کے پیچھے ایک اور کھڑا ہے، وہ 10 تکبیریں ہو رہی ہیں۔ ایک امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، امام صاحب جو ہے نا سجدہ کر کے اٹھ گئے ہیں، ابھی وہ پیچھے تک ابھی صرف رکوع کی تکبیریں جا رہی ہیں۔ کیوں؟ اسپیکر نہیں استعمال کرنا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ پھر علماء نے، فقہاء نے اس پر دلائل دیے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو مسجد نبوی کی چھت پہ چڑھا کے اذان نہیں دلوائی، بلکہ مسجد نبوی کے بالکل ساتھ ایک انصاری عورت کا گھر تھا جس کی چھت اونچی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو کہا کہ جاؤ اس کی چھت پر کھڑے ہو کے اذان دو۔ وہ مسجد کی چھت نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اذان کی آواز کو دور تک پہنچانے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو ذریعہ اس زمانے میں ممکن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذریعہ استعمال کرنے کی اجازت، وہ ذریعہ اس دور میں انصاری عورت کا گھر تھا نا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے کہ جاؤ وہاں جا کے اذان دے دو۔ اور آج کے دور میں جو ذریعہ ممکن ہے کہ لوگوں تک اذان کی آواز کو پہنچایا جا سکے، تو وہ ذریعہ جو ہے اسپیکر لہٰذا اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ دیکھیں بنیاد نہیں صحیح ہے، یہ فقہاء کا کام ہے۔
اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، تفقہ عطا فرما دیتے ہیں، فہم عطا فرما دیتے ہیں. تو فہم کس لیے ہے؟ تاکہ وہ مسائل کا استنباط کر سکے. اور یہ بھی ذرا نوٹ فرما لیں، یہ ہر شخص کا کرنے کا کام نہیں ہے. ہر شخص اس کے قابل ہی نہیں. جس کے پاس علم ہی موجود نہیں، بیچارہ کے پاس وہ کیا مسائل کا استنباط کرے. ایک حدیث میں سے علماء امت نے 70 مسائل نکال کے رکھ دیے سامنے. میں تو اسے بلکہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ایک وائرس کی صورت میں یہ شے موجود ہے کہ آپ کسی سے پوچھیں یہ کام کیوں کر رہے ہو، وہ کہتا ہے میں نے حدیث پڑھی. حدیث پڑھنے سے مسئلہ اخذ کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر کیسے آ گئی؟ اس حدیث کی سند کیا ہے، اس کے متن پہ کیا تحقیق ہوئی ہے، وہ کس وقت میں وہ یعنی اس حدیث کا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اس کے پیچھے واقعہ کیا موجود تھا، اس مفہوم کی اور کتنی احادیث موجود ہیں، اس کے مخالف کتنی احادیث موجود ہیں، اس کے بارے میں کیا محدثین نے لکھا ہے کہ یہ اس میں سے حکم کیا نکلتا ہے، کچھ نہیں پتا ہوتا. بس ایک SMS آیا، اس کے اندر ایک حدیث لکھی، اس کو دیکھا، لکھا ہوا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نشہ کیا تو جا سکتا ہے، بس نمازوں کے اوقات میں نہیں کیا جا سکتا. نماز کے اوقات سے آگے پیچھے آپ نشہ بھی کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں. جب آپ ذاتی طور پر قرآن کی آیات سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ آپ کو علم نہیں ہے کہ اس سے آگے بھی سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ شراب حرام ہے. وہ حکم تو منسوخ ہو گیا، آپ کو پتہ نہیں ناسخ منسوخ شے کیا ہے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ نسخ کیا ہے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ کون سی آیت پہلے اور کون سی بعد میں. تو اس بنیاد پر اس سے مسئلے کا اخذ کرنا ہر آدمی کا کام نہیں ہے، یہ فقہاء کا کام ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے. یا تو آپ اس لیول پہ پہنچیں، وہ سارے علوم آپ حاصل کر لیں، ٹھیک ہے نا، وہ سب چیزیں سیکھ لیں، اس کے لیے زندگی لگائیں، چھوڑیں باقی کام شام، دین سیکھیں، آپ اس درجے تک پہنچیں اور پھر آپ اس میں سے مسائل اخذ کریں، پھر بہت اچھی بات ہے. ایک قرآن کی آیت کو یا ایک حدیث کو بغیر ترجمے کے آپ سمجھ نہیں سکتے، تو اس کے اندر سے مسائل اخذ کرنے کی صلاحیت کیسے آ گئی؟ آپ 10 دفعہ دن میں یہ مسئلہ سننے کو ملتا ہے کہ اچھا وہ ایک شخص کہتا ہے کہ یہ دین کا یہ معاملہ ایسے نہیں کیسے. بھائی آپ کو کیسے پتا لگا؟ میں نے حدیث پڑھی ہے، میں نے حدیث پڑھی، فلاں حدیث پڑھی. حدیث کے پڑھنے سے دین سمجھ میں دین صرف دین پڑھنے سے دین سمجھ میں نہیں آتا، دین سیکھنے سے دین سمجھ میں آتا ہے. اسے سیکھنا ہوگا، اس کے علوم لینے ہوں گے، اور اس کے لیے لوگوں کی زندگیاں لگی ہیں. آپ کو بھی اسلاف کے واقعات ہیں نا، کتابیں کھول کے پڑھیں، معلوم ہوتا ہے کہ زندگیاں لگی ہیں، زندگیاں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا، مجھے معلوم ہوتا تھا کسی ایک شخص کے پاس ایک حدیث رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے تھے میں اس کے گھر جاتا تھا، وہ ہزاروں میل کا سفر کر کے، اور شام کا وقت ہوتا تھا اور مجھے یہ گمان ہوتا تھا کہ یہ صاحب آرام فرما رہے ہوں گے، تو میں اس کے دروازے پہ دستک نہیں دیتا تھا، میں اس کے دروازے کے باہر زمین پر بیٹھ کر سو جاتا تھا، یہاں تک کہ صبح تک میرے بال مٹی سے بھر جاتے تھے اور وہ شخص دروازہ کھولتا تھا اور میں کہتا تھا حضرت میں آپ کے انتظار میں تھا، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو مجھے وہ رسول اللہ کی حدیث عطا فرمائیں. یہ اتنا شوق ہے آپ کو، میسج پہ حدیث آیا، آئیے آپ نے اس میں سے سب کچھ اخذ کر کے، اور پھر امام بخاری کہتے ہیں ساری دنیا سے حدیثیں جمع کر کے ان پہ تحقیق کر کے ہزاروں میل کا سفر کر کے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں پہنچا. کتاب میں ایک حدیث بھی شامل کی انہوں نے، سیدھے مسجد نبوی میں آئے. اب کہتے تھے ہر حدیث کو اپنے مجموعے میں لکھنے سے پہلے میں مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے 2 نفل استخارے کے پڑھتا تھا، اور پھر اللہ اگر مجھے شرح صدر عطا فرما دیتا تھا کہ یہ حدیث مجھے اپنے مجموعے میں لکھنی چاہیے، پھر میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کر اسے اپنے مجموعے میں لکھا تھا. ہمارا سارا دن SMS پہ چل رہا ہے، کیسی عجیب بات ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے جن صحابہ نے کہا حضرت ہمیں قرآن پڑھائیں. اب سنیں ذرا، ہم تو جب یہ روایتیں پڑھتے ہیں تو اتنا اپنی عاجزی کا اور انکساری کا احساس ہوتا ہے.
مجھے ساتھی کہہ رہے تھے کہ جی اتنے سال ہو گئے اور اتنے سالوں میں آپ نے صورتیں کیا پڑھی؟ 4 سال میں. 4 سالوں میں کتنی صورتیں؟ 4. اب سنیں ذرا ہماری کیا حیثیت اور کیا وقت ہے، یہ آپ کو 1 منٹ میں پتہ چل گئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے صحابہ نے کہا جی قرآن پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں، فجر کی اذان ہوئی نا، بسم اللہ کا با بھی پورا نہیں ہوا تھا. بسم اللہ میں جو سب بالکل شروع میں با آتا ہے، با بھی آتا ہے، وہ اس کی بھی تفصیل ابھی پوری نہیں ہوئی تھی پوری رات میں. ایک سورہ بقرہ وہ صحابی کہتے ہیں میں بیٹھ گیا اپنے استاد کے پاس، میں نے کہا حضرت مجھے پڑھا ہے. ایک سورۃ البقرہ پڑھنے میں 7 سال لگے ہیں. 7 سال. یہ ان علوم کی گہرائیاں ہیں، اور ہمارے پاس اس کا ایک ذرہ بھی موجود نہیں. اور پھر ہم فقیہ اور عالم اور پتہ نہیں کیا کچھ بنے پھرتے ہیں. ہم سے کوئی مسئلہ پوچھ لیں، ہم نے کبھی آج تک اچھا ہمیں پتہ نہیں کیوں اس میں شرم آتی ہے، آپ سے کوئی مسئلہ پوچھ لیتے ہیں آ کے کہ اچھا جی اس میں کیا کرنا چاہیے، اچھا کچھ شرم کا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم سے کہیں کہ جا کے کسی عالم سے پوچھ لیں، یا یہ جی وہ فلاں حضرت کا نمبر ہے جناب اس سے مسئلہ پوچھ لیں، یا اس مدرسے میں چلے جائیں، اس دارالفتہ میں چلے جائیں. ہم نے غلط ہی صحیح بتانا ضرور ہے، اس کو اپنی علمیت ضرور جھاڑنی ہے چاہے پتہ کچھ بھی نہ ہو. تو یہ ذہن میں رکھیں، دین کی بنیادیں اللہ نے کامل کر دی ہیں، مکمل کر دی ہیں، ان میں کوئی گنجائش نہیں. دین کے محکمات کو اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح فرما دیا، ان میں کوئی گنجائش نہیں. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي کا مطلب ہے کہ اب قیامت تک علماء امت آتے رہیں گے اور اس دین کی عمارت کو وقتاً فوقتاً رینوویٹ کرتے رہیں گے، دور حاضر کے مسائل اخذ کرتے رہیں گے اور انہیں امت تک پہنچاتے رہیں گے. یہ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي کا مطلب. اور پھر تیسری بات فرمائی انہوں نے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ آپ کے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر چکا ہے. اس میں 2 باتیں ہیں. پہلی بات ذرا سمجھ لیں، اب اللہ کے سامنے کسی شخص نے اسلام کے علاوہ کسی اور شے کو دین کے طور پہ پیش کیا تو اللہ اسے قبول نہیں فرمائے گا اسلام کے علاوہ. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ اس دین کو صرف مذہب کے طور پر لیں گے، اس کے کچھ حصوں کو لے لیں گے، کچھ کو چھوڑ دیں گے، تو بھی اللہ کے نزدیک یہ قابل قبول نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. اپنی مرضی سے چند چیزوں کو لینا اور اپنی مرضی سے چند کو چھوڑ دینا، یہ اللہ کے نزدیک قابل قبول بات نہیں ہے. میں نے ہمیشہ اس کی مثال یہی دی ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، آپ نے نسخہ لیا، نسخہ لے کے آپ گھر آ گئے، اب آپ نے اس پہ عمل شروع کیا، 10 دن بعد آپ گئے اور آپ نے جا کر کہا آرام نہیں آتا. ڈاکٹر صاحب نے کہنا جو میں نے جو نسخہ پورا آپ کو لکھ کے دیا تھا آپ نے اس پہ عمل کیا؟ کہہ لیجیے یہ ایک دوائی تو مجھے لگ رہا تھا یہ تھوڑی سی غیر ضروری ہے تو یہ میں نے استعمال نہیں کی، یہ تھوڑی سی مہنگی تھی، یہ بھی میں نے چھوڑ دی ہے. یہ ذرا طاقت کی تھی، طاقت ماشاء اللہ میرے سے ویسی بہت ہے تو میں نے کہا طاقت کی دوائی کیا کرنی کھا کے لیا. یہ 2 دن میں نے نہیں کی، باقی میں نے کھا لی. ٹھیک ہے نا. وہاں آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر آپ کو کہے گا نہیں بھائی اب یہ میرا نسخہ نہیں، یہ تمہارا نسخہ ہے. یہ 10 دوائیاں تھیں تم نے اس میں سے 1 کھا لی تو یہ اس سے تم ٹھیک نہیں ہو گئی. یہ آپ سب کی انڈرسٹینڈنگ ہے. اور دین کے معاملے میں کہتے ہیں آپ بس نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو بس اللہ تعالیٰ کو جا کے بتائیں کہ نماز پڑھی ہوئی ہے، بس نماز پہ بخشش ہو جائے گا. بھائی 1 دوا 10 میں سے 1 دوا کھا کے یہاں حل نہیں ہو رہا مسئلہ، وہاں کے لیے ایک نماز پڑھ کے مسئلہ کیسے حل ہو جائے گا؟ پورے دین پر عمل کرنا پڑے گا. ہاں اگلا سوال پھر یہ آتا ہے کہ ہم شاید اس انداز سے پورے دین پر عمل نہیں کر پاتے، کہیں کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں. تو یہ بات ذرا ذہن میں رکھ لیں. ایک ہے کسی چیز کو دانستہ طور پر چھوڑ دینا، ٹھیک ہے نا، کہ جو ہم تسلی اپنے آپ کو دیتے ہیں کہ جی نمازیں پڑھتے ہیں اب فلاں کام نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ دانستہ چھوڑنا، اس کی ہرگز اجازت نہیں. ایک یہ ہے کہ انسان کی سستی کی وجہ سے، اس کی کمی کوتاہی کی وجہ سے نادانستہ طور پر اس سے کچھ مس ہو جائے، وہ بھی فرائض کے درجے کی نہ ہو. فرائض کی تو بالکل اجازت ہی نہیں ہے نا مس کرنے کی. اگر واجبات میں سے، نوافل میں سے، مستحبات میں سے کچھ رہ گئی ہے پھر اسے چاہیے اس پر توبہ کرے، استغفار کرے، اس کو کفارہ ادا کرے اور اللہ سے معافی کا طلب کرے. بس
یہ سمجھنا کہ اب ہم اپنی مرضی سے اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر لیں. ایک صاحب میرے پاس آئے, بڑی دلچسپ بات ہے. انہوں نے کہا دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جس معاشرے میں مجھے کہنے لگے کتنے % لوگ ہیں آپ کے معاشرے میں جو نماز نہیں پڑھتے, بالکل ایک بھی نہیں پڑھتے, وہ 90-95% ہیں جو نماز نہیں پڑھتے. کہتے اچھا اگر فرض کریں کہ اس دور میں اگر کوئی بندہ ایسا ہو جو کم ایک آدھی روز پڑھ لیتا ہو تو اللہ تعالیٰ کہیں گے چلو یار وہ اتنے سے باقی سارے تو کچھ بھی نہیں پڑھ رہے نا, 5 نہیں پڑھ رہے, یہ ایک آدھ تو پڑھ ہی لیتا ہے, تو ان سے تو بہتر ہی ہوا نا. اب وہ سارے اگر 5 کی 5 نہیں پڑھ رہے تو ایک کم کم پڑھنے والے خاص طور پہ جو جمعے میں تشریف لے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہیں گے چلو یار یہ جمعے کی تو پڑھ ہی رہے تھے نا, ان کو تو معاف کر دیں. تو میں نے کہا حضرت آپ تھوڑا سا اس کو بھی اور طلب کر لیں, آپ اس کو جمعے کے جمعے کیوں رکھتے ہیں, آپ اس کو عیدین پہ کیوں نہیں لے جاتے, سال میں ایک دو نمازیں پڑھ لیں عید کی, تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کاؤنٹ کر ہی لیں گے, وہ بھی تو کتنے سارے لوگ نہیں پڑھتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میں نے کہا اچھا ویسے کہ دلیل میری بھی ذہن میں نہیں تھی. میں نے کہا اب آپ صرف یہ سوچیں کہ جب آپ کے جنازے کی نماز ہوتی ہے وہاں لوگوں کو یہ دلیل نہ یاد آ جائے کہ انہوں نے زندگی میں کسی نہ کسی کا پڑھ لیا ہوا ہے, لہٰذا انہیں حضرت کا نام بھی پڑھے تو کوئی غرض نہیں. تو یہ بات سمجھیں, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا, پھر تابعین کا, پھر تبع تابعین کا, پھر ان کے بعد آنے والے جو صالحین تھے, ان کا ترجمہ کیا تھا. اللہ کی قسم یہ دن رات اللہ کے دین میں لگاتے تھے, اور اس کے باوجود بھی ان کی زندگی کے آخری لمحات روتے ہوئے گزرے ہیں کہ ہم نے اللہ کے لیے کچھ نہیں کیا. ہم ایک دکا نماز پڑھتے ہیں اور اسی میں ہم اتنے خوش ہیں, ہم سے اپنا آپ سنبھالا نہیں کرتا کہ ہم نے اپنی کیا دین کے لیے مار کا مار دی. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ ایک کائنات میں اکیلا واحد آدمی ہے کہ جب یہ جنت کی طرف جانے لگے گا نا تو 8 دروازے کھلیں گے اور 8 دروازے پکاریں گے کہ حضرت یہاں سے تشریف لائیں, اور جس دروازے سے یہ آدمی گزر جائے گا وہ اس دروازے کی خوش قسمتی ہوگی کہ یہاں سے ابوبکر گزر کے گئے ہیں. وہ ابوبکر جن سے اللہ پوچھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی بھیج کے کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ابوبکر سے پوچھیں اللہ سے راضی ہے نا, کوئی شکوہ تو نہیں نا. وہ ابوبکر رضی اللہ عنہ امیر المومنین بن گئے اور ایک دن بیٹھے بڑے افسردہ سے لہجے میں کہنے لگے کاش میں مکہ میں مدینہ میں کسی کھجور کے درخت کا کوئی پتا ہوتا, میرے نیچے سے چلنے والا کوئی اونٹ اپنی گردن اونچی کر کے مجھے چبا لیتا, پھر میں مینگنی بن کر اس کے جسم سے نکلتا اور مدینے کی کسی گلی میں پڑا ہوتا اور لوگ میرے اوپر پیر دے کر گزر جاتے. یہ بہتر ہوتا ہے اس سے کہ قیامت کے دن ابوبکر سے حساب لیا جائے گا. یہ ان کا ترجمہ تھا. وہ ساری زندگیاں لگا کے سارا دن جہاد میں لگ رہا ہے, ساری رات تہجد میں گزر رہی ہے, اور اس کے باوجود ان کے حالات یہ تھے کہ وہ خود ابوبکر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ اگر قیامت والے دن نہ ساری انسانیت جمع ہو, دیکھیں کتنا خوبصورت توازن اور اعتدال ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ کی تربیت. فرماتے ہیں کہ پوری کائنات جمع ہے نا قیامت کے دن حشر کے میدان میں, اور اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے کہ ایک آدمی ایسا ہے پوری کائنات میں, ایک آدمی اکیلا, صرف وہی جنت میں جائے گا اور کوئی نہیں جائے گا جنت میں. تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہوگی کہ شاید نہیں ہوں, شاید نہیں, اللہ کی رحمت سے مجھے گی. اور اگر یہ اعلان ہو گیا کہ ساری کائنات جنت میں جائے گی اور ایک آدمی صرف دوزخ میں جائے گا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ نہیں ہوں. ساری زندگی اللہ کے راستے میں لگانے والوں کے حالات یہ ہیں. ہم 2 نمازیں پڑھ کے کہتے ہیں کوئی نہیں باقی 3 نہ بھی پڑھی تو 2 تو پڑھ لی ہیں. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اسلام کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بطور دین پسند کیا, اور دین کا مطلب ہے یہ مذہب نہیں ہے, یہ پوری زندگی کا نظام ہے, پوری زندگی کا نظام ہے. لہٰذا اب اسے اپنی پوری زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کرنی ہے, جہاں کمی کوتاہی رہ جائے اللہ سے معافی مانگی. اور اسی میں ایک بات میں صرف جمع کر رہا ہوں آخری, کہ یہ بھی ذرا سمجھ لیں کہ ہمارے یہاں جو سیکولرزم کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ
مذہب کا کوئی کام جو ریاستی امور ہیں، جو اجتماعی امور ہیں، ان کے ساتھ مذہب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ کی معیشت کیسے چلے گی، آپ کی معاشرت کیسے چلے گی، آپ کے قوانین کیا بنیں گے، آپ کی سیاست کے اصول و ضوابط کیا ہوں گے، اس سے مذہب کا کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ آج کبھی ٹی وی ٹاک شو دیکھنے بیٹھ جائیں نا، تو وہاں کوئی اگر دین کا کوئی دینی دلیل پیش کرنے لگا ہو، مذہب کی بات کرنے لگا، تو فوراً کہتے ہیں دیکھیں جی یہ سیاسی بات ہے، اس میں مذہب کو استعمال نہ کریں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ مذہب کا سیاست کے ساتھ کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اکانومی کی کوئی بات کرنے لگا ہو تو وہاں یہ ساری باتیں ہوں کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہونا چاہیے، اور جناب امپورٹس اتنی ہونی چاہیے اور ایکسپورٹس اتنی ہونی چاہیے، اور جناب وہ لون سیٹلمنٹ ایسی ہونی چاہیے، اور سب چیزیں ڈسکس ہوں گی۔ کیا کبھی وہاں بیٹھ کر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ کی اکانومی کا بنیادی اصول اللہ نے یہ دیا ہے کہ سود حرام ہے، اس کو چھوڑ دو؟ اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ تو مذہبی بات ہے نا، اس مذہبی بات کا کوئی تعلق ریاست کے ساتھ نہیں۔ سپریم کورٹ میں ہم نے اپیل کر دی سود کو ختم کریں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جس کو جو سود کو حرام سمجھتا ہے وہ نہ لیا کرے گا۔ اب ریاست کو تو ہم مجبور نہیں نہ کر سکتے کہ وہ سود چھوڑے، اندازہ کریں۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ اللہ نے اسلام کو بطور دین پسند کیا تمہاری، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہارے سارے اجتماعی معاملات میں بھی فیصلے ہوں گے تو اسلام کے مطابق ہوں گے۔ اللہ تم سے یہی چاہتا ہے، اور جب تک تم یہ نہیں کرو گے اللہ تمہیں دنیا میں بھی ذلت و خاری سے تو چار رکھے گا، اور آخرت کی ذلت تو بہرحال یہی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، یعنی پوری دنیا میں اربوں مسلمان موجود ہیں، عزت ایک ٹکے کی نہیں ہے، کیونکہ سود کھانے والوں کی عزت نہیں ہوا کرتی، بے حیائی میں مبتلا قوموں کی عزت نہیں ہوا کرتی، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والوں کی عزت نہیں ہوا کرتی۔ تو فرمایا اللہ نے تمہارے دین کو، اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، البتہ اب کوئی شخص جو بھوک سے مجبور ہو جائے، غیر اور کوئی شے کھا لے، غیر متجانف لِاسْم، اس کے بغیر اس کا دل گناہ کی طرف مائل ہو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کے اس حصے کے دو مطلب سمجھنے ہیں۔ ایک تو پہلے حصے کے ساتھ، اس آیت کے پہلے حصے کے ساتھ بات جڑ گئی نا کہ جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی، اب کسی شخص پر ایسی کیفیت آ گئی ہے کہ اب اس کے لیے اس حرام کے بغیر زندہ رہنا ممکن نہیں ہے، وہ اضطراری کیفیت میں آ گیا ہے، کوئی ایسی اس کے ساتھ ایسا کیس ہو گیا کہ اب اس کے لیے اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اور یہ گزارا کیا ہے، ذرا اس کو سمجھ لیں۔ ہمارے یہاں لوگ سود پہ کاروبار کریں کہ تیری گزارا نہیں ہے، یہ گزارا نہیں ہے جب تک شرعی عذر نہ ہو۔ شرعی عذر سے مراد ہے کہ آپ کسی جگہ پہ سفر کر رہے ہیں، کسی صحرا میں، کسی جنگل میں آپ راستہ بھٹک گئے، وہاں پہ اب آپ کو کوئی راستہ واپس جانے کا معلوم نہیں ہو رہا، وہاں آپ کے پاس کھانے کو بھی کوئی شے نہیں ہے، اور وہاں آپ کی کیفیت یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب اس وقت اگر آپ نے مزید کچھ نہ کھایا تو شاید آپ کی موت واقع ہو جائے گی، تو اس وقت اگر وہاں پر آپ کو کوئی مردار جانور ملتا ہے تو بھی اسے کھانے کی اجازت ہو سکتی ہے، لیکن فرمایا غیر متجانف لاسم، اب وہ گناہ کی طرف اس کا ارادہ نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اس کے جو ہے نا، اب ایک آدمی کہنے جی اب دیکھیں جی شراب کی عادت تو پڑ گئی ہے، اب اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، اب اس کے بغیر مجھے سکون نہیں آتا، اس کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، اس کے بغیر مجھے جو ہے نا میرے وہ پریشانیاں میری جو ہے نا ریزالو نہیں ہوتی، لہٰذا میرا اس کے میرے عذر ہے جس میں تم شراب پیتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، اس کا لطف لینے کا ارادہ نہ ہو، اس کا گناہ کرنے کا ارادہ نہ ہو، شدید اضطراری کیفیت، اور اضطراری کیفیت کا مطلب ہے موت کا یقین ہو جائے۔ اب مجھے بتائیں کوئی شخص سود پہ کاروبار کر رہا ہے، وہ اگر سود چھوڑتا ہے تو کیا اسے یقین ہے 100% کہ مر جائے گا؟ موت تو نہیں آنے لگی، کم ہو جائے گا نا مال زیادہ سے زیادہ، یہ ڈر ہوگا کم ہو جائے گا، اتنا نہیں کما سکوں گا، نقصان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہے وہ ہوتا ہے، اضطراری کیفیت نہیں ہوگی۔ تو فرمایا اگر اس اضطراری کیفیت میں اگر کوئی حرام کو استعمال کر لے فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور
رحم فرمانے والا ہے. اور اب آپ اس کو اسی آیت کے دوسرے حصے کے ساتھ اگر جوڑ لیں کہ دین مکمل ہے, پورے دین پر چلنا ہے, اس کے علاوہ کوئی آپشن کوئی موجود نہیں ہے. تو اگر فرمایا کہ اگر کوئی اضطراری طور پر کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو وہ اللہ سے اس پر معافی مانگ لے. نادانستہ گناہ کی بات کر رہا ہوں کہ اگر اس سے ہو گیا تو وہ اللہ سے معافی مانگے. فإن اللہ غفور رحیم, تو پھر اللہ تعالیٰ اسے بخشنے والا اور رحم فرمانے والا, بتقاضا بشریت ہونے والے گناہوں سے اور کمیوں کوتاہیوں سے اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں. یسألونک ماذا أحل لهم, لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا شے حلال کی گئی ہے. اب ذرا دیکھیں بات. پہلی بات تو یہ ہے کہ اوپر جو لسٹ آ گئی ہے نا, یہ حرام چیزوں کی لسٹ ہے. حرام چیزوں کی لسٹ کو باہر نکال دیں تو جو پیچھے رہ گئی ہیں وہ حلال. یسألونک ماذا أحل لهم, لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے. قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ انہیں کہیے أحل لكم الطیبات, کہ آپ کے لیے جو پاک چیزیں ہیں نا وہ حلال کر دی گئی. اچھا, اس سے پہلے نظریہ یہ تھا کہ جن چیزوں کو حلال کہا جائے گا صرف وہ حلال ہے, باقی سب حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ اس کا طریقہ کار تبدیل کیا ہے اور یہ فرمایا کہ حرام چیزوں کو آپ نے بتا دیا تو لہٰذا جو اس کے باقی بچ گئی ہیں وہ حلال ہے. وما علمتم من الجوارح, اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سکھایا ہوا ہو, مکلبین شکار کرنے والے, تعلمونہن مما علمکم اللہ, تم انہیں شکار کا طریقہ سکھاتے ہو اس علم کی بنیاد پر جو علم تمہیں اللہ نے عطا فرمایا ہے. یعنی وہ پچھلی مرتبہ بھی یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ شکاری جانوروں کے حوالے سے بھی کیا احکامات ہیں, وہ فقہ کے حوالے سے اس کو سمجھنا چاہیے کہ اب اگر آپ شکار کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ ایک جانور کو سکھا دیتے ہیں تو اس نے اس کا شکار کیا ہوا جانور, شکاری جانور کا شکار کیا ہوا جانور وہ حلال ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس میں ذرا سمجھ لیں بات تھوڑی سی. دیکھیں, اگر آپ ایک شکاری جانور کو چھوڑتے ہیں, اسے آپ نے سجایا ہوا ہے, سکھایا ہوا ہے, تو اسے یہ چاہیے کہ وہ اس جانور کو جسے اس نے پکڑنا ہے جا کر تیز رفتاری کے ساتھ, اسے وہ یعنی پکڑ بھی سکتا ہے, اسے زخمی بھی کر سکتا ہے, لیکن اسے مردار نہیں کر سکتا. مردار ہوگا تو میت کے حکم میں آ جائے گا, اور میت کے حکم میں آ گیا تو حرام ہو جائے گا. ٹھیک, تو اس کو اتنا سدھانا کہ وہ جا کر اس کو اپنے قابو میں کرے اور پیچھے سے شکاری پہنچ کر اس کو ذبح کر لے. تو یہ تو اس حوالے سے حکم آ گیا. اور ایک مسئلہ میں نے پچھلی مرتبہ آپ سے عرض کر دیا تھا, کیونکہ آج کل تو میرا خیال ہے شاید وہ شکاری جانوروں کے ساتھ اس طرح شکار نہیں ہوتا, بلکہ اس کی بجائے کوئی ہتھیار اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, کوئی گن استعمال کی جاتی ہے, تو اس کے ذریعے سے شکار کا حکم کیا ہے. تو اس حوالے سے فقہا نے کہا ہے کہ جب آپ, اب ظاہر ہے گولی کو تو آپ سکھا کے بھیجیں گے نہیں, اس میں لگنا کہاں ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ فائر کریں, اول تو ایسے ہتھیار موجود ہیں کہ جن سے فائر کیا جائے, جن سے شکار کو ہٹ کیا جائے تو وہ اس سے صرف زخمی ہو, مرے نہیں. اور اگر فرض کریں کہ یعنی ایسی کوئی ضرورت درپیش ہے کہ اب آپ اسے صرف زخمی نہیں کر سکتے, بلکہ اس سے ایسا خدشہ ہے کہ آپ ہٹ کریں گے تو وہ مر جائے گا, تو اس پر پھر فقہا نے شرط رکھی ہے کہ اس کا حکم ذبح کے قریب ہوگا. لہذا آپ جب اس سے فائر کریں تو اس سے پہلے آپ کلمہ پڑھ لیا کریں, بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھ کے فائر کیا کریں, تو وہ کسی نہ کسی انداز میں اس کے زمرے میں آ جائے گا. لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ زخمی ہو اور اس کی جان نکلنے سے پہلے آپ جا کر اسے ذبح کر لیں تو وہ حلال ہے. بہتر انداز یہی ہے. ٹھیک, فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ, تو وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو کھا لیا کرو. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ, اور اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ, بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. آیت نمبر 4 تک آج پڑھ لیا. آیت نمبر 5 طویل ہے, انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں یہیں سے پھر آغاز کریں گے. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين, والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا
وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب ونسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضنا مرضى المسلمين والمسلمات اللهم اشف مرضنا مرضى المسلمين والمسلمات اللهم اشف مرضنا مرضى المسلمين والمسلمات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين